بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات پر فرمان معصومین علیہ السلام کا چوتھا حصہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ چینل پر گئے ہیں اور آپ نے حصہ اول، دوم اور سوم ابھی تک نہیں دیکھا تو پہلے وہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناجات کی کہ پروردگار آپ نے شیطان کو مجھ پر اور میری اولاد پر مسلط کر دیا ہے اور اس کو ہماری رگوں میں مانند خون کے جاری کیا، میرے لیے کیا قرار دیتا ہے؟ فرمایا کہ اے آدم، تیرے فرزندوں میں سے جو گناہ کا قصد کرے گا وہ نہ لکھا جائے گا، اور اگر گناہ کرے گا تو ایک گناہ لکھا جائے گا، اور جو شخص نیکی کا ارادہ کرے گا تو وہ نیکی عمل میں نہ لائے تب بھی اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا، اور اگر وہ نیکی عمل میں لائے گا تو اس کے لیے 10 ثواب لکھے جائیں گے۔ عرض کی خداوند اور زیادہ عطا فرما۔ فرمایا کہ ان میں سے جو شخص کوئی گناہ کرے گا اگر توبہ کر لے گا تو اس کو بخش دوں گا۔ عرض کی پروردگار اور زیادہ عطا فرما۔ فرمایا کہ دروازہ توبہ ان کے لیے اس وقت تک کھلا رہے گا کہ جب جان ان کے حلق تک پہنچے۔ عرض کی کہ بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ ابلیس ملعون ملائکہ میں سے نہیں تھا، بظاہر ملائکہ کے ساتھ رہتا اور ان میں مخلوط تھا، اس لیے جو خطاب ملائکہ سے ہوتا تھا وہ بھی اس میں شامل ہوتا تھا۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ابلیس ملائکہ سے تھا یا جن میں سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ملائکہ گمان کرتے تھے کہ ان میں سے ہے۔ جب اس کو سیدہ آدم علیہ السلام کا حکم دیا تو اس سے صادر ہوا جو کچھ کی صادر ہوا۔ آپ ہی سے پوچھا گیا کہ ابلیس ملعون ملائکہ سے تھا یا آسمان کے امور میں سے کسی چیز کا متولی تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتہ نہ تھا، لیکن ملائکہ سمجھتے تھے کہ انہی میں سے ہے، اور آسمان کے امور میں سے کوئی امر اس کے متعلق نہ تھا، اور اسے کوئی خاص بزرگی نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جب ابلیس ملعون نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور آسمان سے نکال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، ملائکہ کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آدم علیہ السلام گئے اور سلام کیا، انہوں نے جواب پہ کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اپنے مقام پر واپس آئے تو ارشاد ہوا کہ یہ سلام تمہارے اور تمہاری ضروریت کے لیے قیامت تک سنت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ پہلے جس نے قیاس کیا شیطان تھا، اپنے نفس کو آدم علیہ السلام سے بہتر قیاس کیا اور کہا کہ مجھ کو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو خاک سے خلق فرمایا۔ اس جوہر کی عظمت کا آگ سے قیاس کرتا جس سے آدم کی روح مخلوق ہوئی تھی تو بے شک اس کا نور آگ سے زیادہ پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اول جس نے قیاس کیا شیطان تھا کہ جس وقت اس نے کہا، سورہ صاد آیت نمبر 76، قالا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، یعنی آگ اور مٹی کے درمیان قیاس کیا، اور آدم علیہ السلام کی نورانیت اور آگ کی نورانیت میں قیاس کرتا تو یقیناً دونوں نوروں کے مابین فضیلت کی تمیز کرتا، اور نور آدم علیہ السلام کی ضیاء سے آگ کی نور کو کیا نسبت۔ امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ اول زمین کا ٹکڑا کہ جس پر خدا کی عبادت کی گئی پشت کوفہ تھا جو نجف اشرف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو فرشتوں نے اسی جگہ سجدہ کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو کفر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا تو شیطان کافر ہوا، حکم خدا کو رد کر دیا،
اور سب سے پہلے جو حسد زمین پر کیا گیا قابیل کا حابیل پر تھا، اور سب سے پہلے حرص حضرت آدم علیہ السلام کا حرص تھا کہ بہشت کی نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ممنوع درخت میں سے کھایا، اور ان کی حرص نے ان کو بہشت سے باہر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسحاق بن جریر سے فرمایا کہ تیرے اصحاب قول ابلیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ مجھ کو آگ سے خلق کیا اور آدم علیہ السلام کو خاک سے۔ تو عرض کیا آپ پر فدا، جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے جھوٹ کہا ہے، اے اسحاق، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے نہیں خاک سے خلق فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خدا جس نے تمہارے لیے درخت سبز سے ایک آگ پیدا کی اور اس کو روشن کیا، اسی آگ سے اس نے ابلیس کو خلق فرمایا۔ اس درخت کی اصل خاک ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ تمام مخلوق خاک سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن شیطان میں آگ کا جز زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اٹھو اور نظر کرو ان ملائکہ کی طرف جو تمہارے سامنے ہیں کہ یہ سب ان میں سے ہیں جنہوں نے تم کو سجدہ کیا۔ ان سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدم علیہ السلام نے بحکم خدا ان کے پاس آئے اور ان پر سلام کیا تو ملائکہ نے کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ اے آدم، قیامت تک کے لیے یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کی ذریت کو ان کے صلب سے باہر لائے اور ان سے اپنی یکتائی اور ربوبیت کا عہد لیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں سے ایک گروہ کو دیکھا کہ ان میں سے نور چمک رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے فرزندوں میں سے پیغمبر ہیں۔ پوچھا کتنے ہیں؟ فرمایا 1,24,000۔ ان میں سے 315 مرسل ہیں۔ پوچھا ان میں آخر والے کا نور کس لیے سب سے زیادہ ہے؟ فرمایا وہ سب سے بہتر ہیں۔ پوچھا کہ وہ پیغمبر کون ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میرا رسول اور میرا امین اور نجیب اور میرا ہمراز، میرا اختیار کیا ہوا اور میرا برگزیدہ اور خالص کیا ہوا، میرا دوست و محب ہے، میری مخلوق میں سب سے زیادہ گرامی ہے اور سب سے زیادہ محبوب، میرا سب سے زیادہ پہچاننے والا، علم اور علم، ایمان و یقین، راستی و نیکی، عفت و عبادت، خشوع و پرہیزگاری، مطابعت اور فرما برداری میں سب سے بلند تر ہے۔ اسی کے لیے میں نے اپنے حاملان عرش سے اور جو ان سے زیادہ نیچے آسمان و زمین میں ہیں میں نے عہد لیا ہے کہ اس پر ایمان لائیں اور اس کی پیغمبری کا اقرار کریں۔ اے آدم، تم بھی آپ پر ایمان لاؤ تاکہ میرے نزدیک تمہاری فضیلت، قرب و منزلت اور نور و وقار زیادہ ہو۔ عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ ارشاد ہوا کہ اے آدم، فضیلت اور کرامت تمہارے لیے میں نے واجب اور زیادہ کی۔ اے آدم، تم سب سے پہلے پیغمبر اور مرسل ہوئے اور محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء اور خاتم المرسلین ہیں۔ وہی ہے جس کے لیے سب سے پہلے زمین تیار کی گئی، وہی ہے جو سب سے پہلے قیامت میں مبعوث ہوگا، اور وہی ہے جس کو سب سے پہلے میرے فرشتے لباس جنت پہنائیں گے اور سوار کر کے موقوف قیامت کی طرف لائیں گے، اور وہی ہے سب سے پہلے شفاعت کرنے والا، اور وہی اول انسان ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ وہی پہلا شخص ہے جس کے لیے بہشت کے دروازے کھولے جائیں گے، اور وہی سب سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گے۔ اے آدم، میں نے اسی کے ساتھ تمہاری کلیت قرار دی جو ابو محمد ہو۔ آدم علیہ السلام نے کہا حمد و ثنا سزاوار ہے اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے میری ذریت میں سے ایک ایسے شخص کو پیدا کیا جسے ان فضائل کے ساتھ فضیلت دی ہے، جو مجھ پر بہشت کی طرف جانے میں سبقت کریں گے، اور میں اس پر حسد نہیں کرتا۔